آئیں مکاشفہ کی کتاب پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ کتاب یوحنا رسول نے تقریباً 96 میں لکھی۔ اس وقت وہ پتمس کے جزیرے پر قید تھے۔ مکاشفہ کی کتاب کا بائبل کی سب سے پہلی کتاب پیدائش سے گہرا تعلق ہے۔ پیدائش کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں نے فردوس کیسے کھو دیا، اور مکاشفہ کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ فردوس دوبارہ کیسے قائم ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب میں 22 باب ہیں، جن میں 16 رویات درج ہیں۔ 1 سے 3 باب میں یوحنا کو 7 کلیسیاؤں کو پیغامات لکھنے کو کہا گیا، جو کہ افیسس، سمرنا، پرگامن، تھواتیرا، سردیس، فلدلفیا اور لودیکیا کی کلیسیائیں تھیں۔ چوتھے اور 5ویں باب میں یوحنا نے رویا میں یہوہ کو تخت پر بیٹھے دیکھا۔ خدا نے 7 مہروں والا طومار میمنے کو دیا، جو کہ بادشاہ یسوع مسیح ہیں۔ چھٹے باب میں یسوع نے 7 میں سے 6 مہریں کھولیں۔ جب انہوں نے پہلی 4 مہریں کھولیں تو 4 گھڑ سوار نکلے۔ آخری 3 گھڑ سواروں کی دوڑ جنگ، قحط اور موت کا باعث بنی۔ 7ویں باب میں یوحنا نے دیکھا کہ 4 فرشتوں نے اس وقت تک زمین کی 4 تباہ کن ہواؤں کو پکڑے رکھا جب تک خدا کے اسرائیل میں شامل سب لوگوں پر مہر نہیں ہو گئی۔ یوحنا رسول نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی جس میں فرق قوموں کے لوگ شامل تھے۔ یہ بھیڑ بڑی مصیبت سے نکل آئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں پیدائش 3 باب کی 15 آیت میں خدا نے پیشگوئی کی کہ مجازی عورت کی اولاد سانپ کا سر کچلے گی، جس نے آدم اور حوا کو خدا کی نافرمانی کرنے پر اکسایا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ قدیم سانپ دراصل شیطان ہے، جس نے سانپ کے ذریعے باغ عدن میں انسانوں سے بغاوت کرائی۔ عورت کی اولاد خاص طور پر خدا کی بادشاہت کے بادشاہ یسوع مسیح ثابت ہوئے۔ پیشگوئی میں یہ بھی بتایا گیا کہ اور لوگ بھی آسمان پر مسیح کے ساتھ حکمرانی کریں گے، جن کی تعداد 1,44,000 ہے۔ 8ویں اور 9ویں باب میں میمنے نے 7ویں مہر کھولی۔ یوحنا نے 7 فرشتے دیکھے، جن میں سے ہر ایک کے پاس ایک نرسنگا تھا۔ نرسنگوں کا پھونکا جانا اس بات کا اعلان تھا کہ خدا انسانوں کی عدالت کرے گا۔ 10ویں اور 11ویں باب میں ایک طاقتور فرشتے نے یوحنا کو ایک چھوٹا طومار دیا اور انہیں اسے کھانے کا حکم دیا۔ پھر انہیں ہیکل کے مقدس مقام کو ناپنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ خدا کے 2 گواہوں کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر 7ویں فرشتے نے اپنا نرسنگا پھونکا اور آسمان پر اونچی آوازیں سنائی دیں جو کہہ رہی تھیں، دنیا کی بادشاہت ہمارے مالک اور اس کے مسیح کی بادشاہت بن گئی ہے۔ 12ویں باب میں یوحنا نے ایک بچے کو دیکھا جس کے پیدا ہوتے ہی اسے جلدی سے خدا اور اس کے تخت کے پاس لے جایا گیا، اور شیطان اور اس کے فرشتوں کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ پھر 13ویں باب میں یوحنا نے خوفناک وحشی درندوں کو دیکھا جو انسانوں پر اختیار رکھتے تھے۔ 14ویں باب میں یوحنا نے دیکھا کہ میمنا کوہ سیون پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 لوگ ہیں۔ 15ویں اور 16ویں باب میں 7 فرشتوں نے خدا کے غصے سے بھرے سونے کے 7 کٹورے زمین پر انڈیل دیے۔ ان ابواب سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں کے خلاف خدا کی عظیم جنگ ایک مجازی جگہ پر لڑی جائے گی جس کا نام ہرمجدون ہے۔ 17ویں اور 18ویں باب میں نشے میں دھت فاحشہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام بابل عظیم ہے۔ یہ فاحشہ گہرے سرخ رنگ کے وحشی درندے پر بیٹھی تھی، لیکن اس درندے اور اس کے 10 سینگوں نے فاحشہ پر حملہ کر دیا اور اسے برباد کر دیا۔ 19ویں باب میں یوحنا نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اپنی آسمانی فوجوں کے ساتھ برے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ آخری 3 رویات 20 سے 22 ابواب میں درج ہیں۔ ان میں شیطان کو اتھاہ گڑھے میں بند کرنے، مسیح کے 1000 سال تک حکمرانی کرنے، مردوں کے زندہ ہونے اور خدا کی نافرمانی کرنے والے لوگوں اور فرشتوں کو ہلاک کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان رویات میں یوحنا نے نیا یروشلم اور زندگی کے پانی کا دریا دیکھا
جو خدا اور میمنے کے تخت سے نکل رہا تھا۔ دریا کے دونوں طرف زندگی کے درخت تھے۔ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے وقت غور کریں کہ اس میں درج رویات میں خدا کے اس وعدے کو مکمل طور پر پورا ہوتے ہوئے کیسے دکھایا گیا ہے جس کا ذکر پیدائش 3 باب کی 15 آیت میں کیا گیا تھا۔ یہوہ خدا یسوع مسیح کے ذریعے برائی کا نام و نشان کیسے مٹائے گا، اور یہوہ خدا کی بادشاہت کے ذریعے اس کی مرضی زمین پر ہمیشہ تک کیسے پوری ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے آسمان پر پوری ہو رہی ہے۔